بڑا اہم سوال ہے کہ ایک آدمی محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، جب کہ بظاہر نتیجہ نکلنے لگتا ہے یا پھل آنے لگتا ہے آدمی رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بظاہر جرم کے سزا میں آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے سوال نا؟ بات اگر آپ اس کو حصوں میں تقسیم کر لو نا تو ماننے والے اور نہ ماننے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ماننے والے ہیں، ایک نہیں ماننے والے ہیں، اور دوسرا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماننے والے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں۔ وہ کیٹیگری بعد میں ہوگی۔ ماننے والوں کے لیے تو بڑا آسان ہے راستہ۔ آپ یوں سمجھو کہ زندگی دینے والا آپ کی زندگی کو بھی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے۔ زندگی وہ دے رہا ہے اور زندگی بھی اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، راستہ بھی اپنی مرضی سے دیا ہے، محنت کرنے کا جذبہ بھی مرضی سے دیا ہے، محنت میں رکاوٹیں بھی خود دی ہیں، نتیجہ بھی خود نکالا ہے، اور نتیجہ جو مخفی رکھا ہے وہ بھی خود کیا ہے۔ اس کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ مثلا اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک آدمی یہ یوں سمجھ لو جیسے درخت ہے، بعض اوقات نظر آتا ہے کہ درخت کا کوئی پتا بڑھ نہیں رہا، شاخ نکل نہیں رہی، آپ یوں سمجھو کہ اس کی جڑیں پھیل رہی ہیں۔ اب وہ جو اندر جڑوں کا سلسلہ ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا۔ درخت کبھی پتوں کی شکل میں ترقی کرتا ہے، کبھی جڑ کی شکل میں پھیلتا ہے۔ اسے آپ باطن کہہ لو، مخفی کہہ لو، آئندہ کے لیے کہہ لو۔ ایک آدمی نتیجہ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو دو طریقے سے دیکھو۔ ایک آدمی دنیا میں کامیاب، اس کی محنت سرخرو ہو گئی، کوئی تاریخ سے واقعہ لے لو، ایک آدمی بادشاہ بن گیا محنت کرتے کرتے، اور پھر بغیر جرم کے اس کو معزول ہونا پڑ گیا۔ ہر بادشاہ معزول ہوتا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ اس میں تقدیر کو رکھو ساتھ، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مالک الملک ایک شعبہ، تؤتی الملک من تشاء دوسرا شعبہ، وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک۔ ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے معزول کرتا ہے، عزت دیتا ہے اسی کی طرف سے، ذلت اسی کی طرف سے۔ جب اسی کی طرف سے آ گیا تو وجہ کون نہیں ہے عزت کی؟ راز یہاں آ کے رکتا ہے کہ وہ کہتا ہے عزت میں دیتا ہوں تو پھر عزت کی وجہ دریافت نہ کرو۔ وجہ کون ہے؟ وہ خود۔ اور ذلت ہماری طرف سے، پھر ذلت کی وجہ نہ نکالو۔ ملک ہم دیتے ہیں، اب بادشاہ بننے کی وجہ نہ نکالو، اب معذور بھی ہم کرتے ہیں، وجہ نہ نکالو۔ یہ ہے ماننے والوں کی بات کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امر الہی ہے۔ پھر تو رضا ہونے کی بات ہے، راضی ہونے کی بات ہے۔ جس کو چاہے محنت کا پھل دے، جس کو چاہے محنت کا پھل روک دے، اور اس کی کمپنسیشن یا معاوضہ بعض کا جہاں نہیں ہوتا تو وہاں ہوتا ہے۔ ایک آدمی دعا مانگتا چلا جا رہا ہے، مانگتا چلا جا رہا ہے، مانگتا چلا جا رہا ہے، دعا منظور ہی نہیں ہوتی۔ اگر وہ تحقیق کرے نا تو نامنظور دعائیں جو ہیں یہ بے شمار گناہوں کی تلافی بن کر اس کو آگے راستے میں ملیں گی۔ زندگی میں جو گناہ کیے نا اور ان گناہوں کی تلافی کر کے ان کی معافی بن کے وہ دعا جو منظور نہیں ہوئی وہ آگے جا کے آپ کو راستے میں ملے گی کہ یہ وہ دعا ہے کہ تم نے پیسے کے لیے مانگی تھی اور یہ گناہ معاف کرواتی رہی ہے، اور اس کو وہاں جا کے آپ حاصل کرو گے۔ ایک آدمی، آپ یہ دیکھو کہ ایک بادشاہ، ایک آدمی موچی، اگر دنیا میں بڑا فرق ہے دونوں کا، فرق ہے نا، اگر آخرت میں وہ موچی فلاح پا جائے اور بادشاہ گرفت میں ہو تو اس دنیا کی شان و شوکت کا فائدہ،
مقصد یہ ہے کہ ہم جس کو شان و شوکت سمجھ رہے ہیں یہ دراصل حجاب ہے ہمارا اپنا. اصل کامیابی وہ ہے جو آئندہ کی کامیابی ہو اور جو مستقبل کی کامیابی ہو, جو اس کے فضل کی کامیابی ہو. ایک طریقہ سمجھنے کا, آپ کو بات سمجھ آئی؟ ایک اور طریقہ, یہاں دیکھو پیغمبروں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق بیان کرتے ہو اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ غریب ہو. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تعلق جو ہے یہ تعلق ہے اور دولت جو ہے یہ دولت ہے, اور فرعون کی زندگی فرعون کی زندگی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ان کی زندگی ہے. اب یہاں موازنہ نہیں ہو رہا. اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو کیا پسند کیا جائے گا؟ تعلق کا پسند کیا جائے گا نا. لیکن چونکہ دور جدید میں یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیا ہوتا ہے, اس لیے یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں اس دور میں, ورنہ پرانے زمانے میں یہ سوال نہیں تھا. غریب ہو یا امیر ہو, تکلیف میں ہو یا دکھ میں ہو, ہمیں اس کے ساتھ تعلق چاہیے. جو اس کے ساتھ متعلق ہو گیا اس کے ساتھ برا کو گلا نہیں رہ گیا. ہمارا یہ شعبہ جج کرنے والا غلط ہو گیا کہ اس کو انعام ملا کہ اس کو نہ ملا, غریب ہوا کہ نہ ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب رہا کہ دور رہا. آج کل جو ہے نا غریب کا قریب ہونا مشکل ہو گیا. اور دو حدیثیں ہیں سرکار کی, ایک یہ ہے کہ غریبی پر فخر ہے اور غریب ہم سے ہیں, الفقر فخری والفقر منی, اور ہم سے یہ ہے, ہمیں اس بات کا فخر ہے غریب ہونے پر. ایک اور جگہ پر دوسری حدیث ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا, اینڈ ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر کر دے. تو گویا کہ وہ غریب جو غیر مطمئن ہے اس کا اندیشہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے, اور وہ غریب جو مطمئن ہے اس کا یقین ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوگا. اگر ہم لوگ زندگی کے فیصلوں کو اللہ کا حکم مان لیں تو پھر یہ گلہ نہیں رہتا کہ اس کا مال ہے, جہاں رکھے جس حال میں رکھے, ہمیں راضی رہنے کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اچھا راستہ بھی کوئی نہیں ہے. پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کے قریب رہنے والے جو ہیں وہ ان حال سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جو واضح طور پر ارشاد ہے کہ میں 4 چیزوں سے آزماؤں گا. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, یہ آزمائش آ رہی ہے کہ خوف ضرور آئے گا. خوف حاصل کے چھن جانے کا, خوف حاصل نہ ہونے کا, منت کا نتیجہ, خوف دنیا کا, خوف دین کا, دنیا کا, عقبہ کا, اپنا خوف, ادھر کا خوف, ہر طرح کا خوف. اللہ نے کہا بزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک, اور بھوک سے آزماؤں گا. اب بھوک جو ہے کھانے کی نہیں ہے, خواہش. اور ہندوستان کے اندر والانہ خواہش ہو گئی ہے. ایک کبھی بار دیکھو پتان کٹ جائے تو اچھے خاصے بندے بریک لگا کے گاڑی بھاگ. خواہش, خواہش کا معنی خواہش ایک تتلی کی طرف اڑتی جا رہی ہے, لوگ بھاگتے جا رہے ہیں. کوئی ایسا فیشن ہو گیا اس کا خواہش, کوئی راستہ ہو گیا اس کا خواہش, کوئی چیز خریدنی ہے اس کا خواہش, کچھ بھی ہو خواہش, یعنی کہ بھوک سے آزمایا جائے گا. جو نقص من الاموال, اور مال میں نقص ہو جائے گا. آزمانا ہے مال, جیب میں مال, خیال کا مال, فکر کا مال, ہر شے کے اندر زوال آ سکتا ہے, کمی آ سکتی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, اور تمہاری زندگی میں موت آ جائے گی. یعنی کہ کوئی عزیز مر گیا, مطلب بندہ زندہ ہے, تو تو زندہ ہے, تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کسی اور کے بیمار ہونے کی خبر آئی ہے, اس کی خبر آئی ہے, یہ خود بیمار ہو گیا. کہتے کسی اور کے مرنے کی خبر آئی ہے, وہ غمگین. آپ کو بغیر جرم کے سزا ہو رہی ہے کہ دوسرے یہاں چلے گئے لوگ. جرم آپ کا نہیں ہے, کسی عزیز کا جرم ہے کہ وہ رخصتی ہو گیا بیچارہ, اور آپ کے لیے غم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں ان باتوں سے آزماؤں گا.
خوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور پھل کھیتی کا رک جائے گا۔ اب یہاں پر جو بشر صابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ پھر بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمتیں ہیں۔ اگر صبر کس بات کا؟ بھوک کا حاصل نہ ہو، خواہش حاصل نہ ہو، پھل حاصل نہ ہو، محنت کا ثمرہ رائے گاں ہو جائے، اور جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ کا نتیجہ نہ برآمد ہو۔ اگر آپ یہاں صبر کر جاؤ تو آپ اللہ کے تکرم میں آ جاتے ہو، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ اس کا بتایا گیا کہ جب کوئی دیکھو تم بظاہر کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں پر سر جھکا کے غور سے دیکھ لو کہ ناانصافی جسے تم کہہ رہے ہو یہ ناانصافی نہیں ہے، اس کا مال ہے، وہ جیسے گزار رہا ہے، تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور تم سمجھ نہیں سکو گے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ جو میری راہ میں شہید ہو گیا تم اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، بلا کے لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب ہمیں جب شعور ہی نہیں ہے تو اس کو تسلیم کر لو کہ آپ کی محنتوں کا پھل اگر نہ ملے تو یہ ظلم نہیں ہو رہا۔ اس میں بڑے غور کی بات ہے، درویشوں نے کہا قصہ کہ جنت میں جانے والوں سے اگر یہ پوچھا جائے بہت سارے لوگوں سے کہ بھائی آپ کیسے آ گئے، کوئی فارمولہ، اکثر لوگ پتہ کیا بتائیں گے کہ ہم یہاں پر آ گئے اس لیے، اتفاق کی بات ہے کہ میری خواہش نہیں پوری ہوئی، یعنی کہ جو کچھ ہم نے چاہا وہ پورا نہیں ہوا، اتفاق کی بات ہے کہ آپ جنت میں آ گئے، کیونکہ ہم نے جو چاہا تھا وہ نیکی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پورا نہیں کیا تو وہ نیکی بن گئی ہے۔ خواہش کے پورا نہ ہونے کا نام بھی جنت ہے۔ دوزخ میں جانے والے اکثر جو ہیں وہ گناہ پورا کر کے جاتے ہیں، اس لیے کہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھو کہ عین ممکن ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہو، اور اس میں غور کرو اللہ تعالیٰ کا ارشاد، میری بات سمجھا رہی ساتھ ساتھ پوری بات غور سے دیکھیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے بڑا واضح ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ممکن ہے کہ تم پسند کرو ایسی چیز جو تمہارے لیے نامناسب ہو، اور ممکن ہے تم ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے اچھی ہو۔ گویا کہ بنانے والے نے فطرت میں یہ بنایا ہے کہ ہم وہ پسند کر سکتے ہیں جو نامناسب ہو، اور جو ہمارے لیے موزوں ہو ہم اسے ناپسند کر سکتے ہیں۔ لہذا پسند اور ناپسند کو نکال دیا جائے تو نتیجہ جو ہے اللہ کا قرب بھی رہ جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں گناہ، اپنی خواہش کے علاوہ بات کو گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری خواہش کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور حالانکہ دیکھو اللہ کی مرضی کے اگر علاوہ بات کرو گے تو یہ ظلم ہے۔ اگر اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر نثار کر دیا جائے اور پھر جو وہ کر رہا ہے اس پر راضی رہا جائے، اور اگر گلہ نہ کیا جائے، اگر شکایت نہ کی جائے، اب بتاؤ اس دنیا میں تکلیف کیا ہے؟ دوسرا، ایک آدمی نے جا کے اپنے بزرگ سے کہا کہ دیکھو جی میرے لیے دعا کرو کہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے بہت زندگی میں دے، مال دے، دولت دے، اتنی مال اتنا دولت دے کہ تجھے چھوڑتے وقت تکلیف ہی نہ ہو۔ اب تمہیں کتنا مال چاہیے کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو؟ حساب لگا لو، اتنا تمہیں مال مل جائے کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو، اور میرا خیال ہے کہ جتنا کم ہوگا اتنی ہی آسانی ہوگی۔ چھوڑنا بہرحال ہمیں ہے، جانا ضرور ہے، اس لیے دعا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، پھر گرا نہیں پیدا ہوگا۔ اگر اس کو ویسے ہی جنرل کہہ دیا جائے کہ ڈیمانڈ چھوڑ دو، جس نے تمہارے مانگنے سے پہلے زندگی دی، تمہارے مانگنے سے پہلے جس نے آنکھیں دی، مانگنے سے پہلے جس نے تمہیں ماں باپ دیے، مانگنے سے پہلے جس نے ہر چیز دی، وہ بن مانگے دیتا جا رہا ہے۔ مانگنے کا تکلف نہ کرو، پر اس سے فضل مانگو اور رحم مانگو، چلتے جاؤ، وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ کریں کہ اس کا تقاضا چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالی زندگی آسان ہو جائے گی، یا شکایت چھوڑ دیں۔
شکایت کرنا دیکھو جی پھر وہی مصیبت ہوگی، شکایت ہے وہ آپ کو پتا پھر وہ حال ہو گیا۔ شکایتیں کرنی اگر آپ بند کر دو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ گلا کرنا بند کر دو، شکایتیں کرنی بند کر دو، تقاضے بند کر دو، اللہ کے فضل سے ہر شے آسانی کے ساتھ آتی چلی جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ جو زندگی میں گلے کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نتیجہ جو ہے یہ کیا ہے۔ ہماری مرضی کے مطابق نتیجہ اگر نکلنے لگ جائے تو ہمیشہ ہی نقصان ہو، بہتر یہ ہے کہ اسی کی مرضی کا نتیجہ ہو۔ آپ کو بات سوال سمجھ آیا؟